اور اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں آپ بھی حصہ لیں گے؟ چیئرمین کے امیدوار آپ بھی ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر مجھے کوئی کردار ادا کرنا ہے، ڈاکٹر فاروق ستار، میں نے بھی تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا نا پاکستان کی سیاست کا بھی، اور پارٹی کے اندر کے بحران جتنے میں نے فیس کیے اور جتنا میں اپنے ان ساتھیوں جو اپنے آپ کو سینئر کہتے ہیں، یہ تو کبھی شاید جیل میں گئے بھی نہیں ہے. میں تو 6 سال میں تو پارٹی کی خاطر، پارٹی کے نظریے کے لیے، پارٹی کے موقف کے لیے میں تو 5.5-6 سال جیل میں رہا، اٹک جیل میں گیا ہوں، وہاں میں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں. تو یہ، اور اس کے بعد 22 الیکشن لڑیں گے چیئرمین؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو آپس میں ایک مشاورت کرنی پڑے گی نا، بیٹھنا پڑے گا نا، اور میں وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی ایسی مصالحت کاری اگر پاکستان ایران اور امریکہ کو ساتھ بٹھا سکتا ہے، اپنی عالمی سطح پہ پیس میکر ہونے کا اور سفارتکاری کا لوہا منوا سکتا ہے عالمی وہ جو مارکہ حق کے بعد، تو پھر ایم کیو ایم پاکستان میں بھی نوابزادہ نصر اللہ کی ایک تھوڑی سی روح موجود ہے جو سولوشن اورینٹڈ جس کی اپروچ ہے. پرابلم کو محور نہیں کرتے کہ ہم صرف ڈھول بجاتے رہیں اور وہی ڈبہ پیٹتے رہیں جو کہ مسائل کا ہم تو پارٹی کے اندر کا بحران ہم کیوں نہیں حل کر سکتے؟ ایک بات سے سمجھ میں نہیں آئی جس میں اٹک گیا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ 2021 اور دیکھیں ایک بات اور بھی کلیئر، میک اٹ کلیئر، میک نو مسٹیک، دس پارٹی بلانگس ٹو دی ورکرز. ہاں وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی اور اس پر جو ہے وہ ورکرز ہی کا قبضہ ہوگا، وہ کسی کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. جو یہ تاثر، نہ خالد مقبول صاحب کا نہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ کسی کا بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے. جو قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پارٹی. دیکھیں اگر یہ تاثر آ رہا ہے تو کارکنان سمجھتے ہیں، اور میں نے کہا کہ کل بھی کارکنوں کی تھی، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی. اور نہ کوئی مسلط ہو، نہ کہیں سے مسلط کیا جائے، دونوں صورتوں میں کارکنان ریزسٹ کریں گے، اور ڈاکٹر فاروق ستار سب سے پہلے اس اٹیمپٹ کو فرسٹریٹ کریں گے اگر کہیں یہ اٹیمپٹ بھی ہو رہا ہے. اگر مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یار الیکشن کراؤ، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس الیکشن میں حصہ لوں گا، ان دونوں باتوں میں غلط کیا ہے؟ مطلب یہ بات ہوئی کہاں پر ہے؟ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، نہیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا بھائی روزانہ ملنا جلنا ہے، ہم آمنے سامنے ہوتے کئی چیزوں پر میٹنگ ہی نہیں بلاتے، اگر نہیں بلائی تو انفارملی یہ گفتگو بیٹھ کے نہیں کی جا سکتی. وہ کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں بات کرتے ہیں. یہ ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے. خربوزہ چھری پہ گرے نا وسیم بادامی، یا چھری خربوزے پہ گرے، دونوں صورتوں میں خربوزے کا نقصان ہے، پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے. تو مصطفیٰ صاحب نے پبلکلی ہوائی فائرنگ کی تو خالد مقبول صاحب آلسو چوز ٹو ریسپونڈ ہم ان پبلک. دیکھیں اب میں انہوں نے کہا ہمارے متھے مارا گیا یار ان کو. دیکھیں میں کس طرح کسی کو ڈیفینڈ، مجھے اس وقت یہ آپ سالس ہیں اس میں. دیکھیں میں سالس بننا بھی چاہتا ہوں اگر مجھے موقع ملے گا تو، لیکن انفارملی تو کوئی گفتگو کرے نا بھائی. وہ نہیں ہو رہی. وہ کہاں ہو رہی ہے؟ اگر ایک شکایت ہے کہ خالد مقبول یا مرکزی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی، تو انفارملی اگر کوئی اور سینئر ڈپٹی کنوینر ہے تو میں بھی سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں بھائی. تو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی کھولا، ٹکر چلا کہ خالد مقبول صدیقی نے الیکشن کمیشن سے ایک اور ایکسٹینشن لیا. پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ رکھتے ٹی وی بند کرتے، فون رکھتے، فاروق بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں اچھا اگر کرتے تو آپ کیا بتاتے؟ تو کہتے ہیں کہ آتے بیٹھتے ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں. نہیں وہی کہتے ہیں نا بھائی جان بیٹھ تو جائیں گے، یہ کیا کیا ہے ہمیں کیوں نہیں بتایا ایکسٹینشن لے لیا. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ایک ایک ورق کو کھولوں اور آپ کے سامنے رکھوں، تو اس کا مطلب میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو کوئی کر رہا ہے. خالی مجھے سمجھا دیں 21 میں وہ بنے ہیں چیئرمین، اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ڈیو ہی 26 کو ہے، 5 سال کوئی ہو جائے گا. اور تو پھر 2 دفعہ الیکشن کمیشن کیوں گئے ایکسٹینشن لینے کے لیے جب الیکشن ڈیو ہی نہیں تھے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے یک طرفہ طور پہ کہا کہ آپ کبھی الیکشن کرائیں گے، اور اب تک کیوں نہیں کرایا؟ تو جب ڈیو ہی نہیں تھے تو کیوں کہا؟ اب یہ الیکشن کمیشن سے آپ پوچھیں نا، تبھی تو اس نے پھر اپنی تصحیح کی. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی تصحیح ہوئی نا یار. یعنی وہ آئے نہیں تو بلائے گئے. پہلے تو ہم ایکٹ کو پڑھیں، دوسرا ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھی، ساری چیزیں بھی تو دیکھنی ہے. اور اس کے بعد انتخابات کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے، اس پر کہیں نہ کہیں کوئی فریم ورک تو بنانا ہوگا، اس پر تو کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہوگا نا. اگر یہ صرف اسی طرح ہم سب ڈھول پیٹتے رہے مسائل کا، اور یہ تنقید ہوتی رہی، انگلیاں اٹھتی رہی ایک دوسرے پر یا کسی پر بھی، تو میرے خیال میں اس کا تو نقصان پھر سب کو ہوگا. اور اتنا ویکیوم ہے، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تینوں ناکام ہوئے بلدیات میں. جو ان کی پرفارمنس ہے اب تک کی، عوام ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام ایم کیو ایم کی طرف، اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے. ایسا میں بالکل آپ میں دیکھیں کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. دیکھیں میں 100% تو آپ کی ہر بات کو نہیں کہوں گا نا، یہ اتنا اتنے نہیں مزے آ رہے ہیں، اتنے مزے نہیں آئیں گے تھوڑا میں بھی تو خیال رکھوں گا. لیکن اس میں وزن ہے آپ کی بات میں. اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے ہمیں کیا پکچر پینٹ کرنی ہے. یار ہم نے کوئی نوجوانوں کی کوئی بڑی ٹیم بنا لی ہے کہ کل کو یہ ایشو ختم ہو جائے کہ ہم 3 بڑے، ایک کنوینر ہے، 2 سینئر ڈپٹی کنوینر ہے. اگر ان کے بعد کوئی ہم نے ایسی ٹیم بنائی کہ جو ہمارے 5 سال بعد 10 سال بعد ایم کیو ایم کے پاس لیڈرشپ کا قحط ہے، یا ایم کیو ایم کے پاس لیڈرشپ ہے اور ہمارے سکسیسرز موجود ہیں. ہایا نامے دیتے ہیں، کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو اس پارٹی پہ مسلط کروایا جا رہا ہے؟
دیکھیں مرجر کے وقت سب کی ہی رضامندی تھی, ریلکٹنس ہو سکتا ہے, کہیں کوئی فیئر ہو سکتا ہے, خدشات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب مرجر ہو گیا تو اس کے بعد یہ والی بات میرے خیال میں خالد صاحب بھی نہ کرتے تو اچھا تھا. دیکھیں پھر انہوں نے کہا مت دیکھیں ایک لارجر پرسپیکٹ, دیکھیں میں ڈیفینڈ نہیں کرنے, لارجر پرسپیکٹ میں بھی اس بات کو دیکھیں. ماضی میں بھی ایک حقیقی بنی تھی, وہ پھر کہاں گئی, پھر ایک پی ایس پی بنی تھی, کہاں گئی. اس کا مطلب ہے کہ پی ایس پی کا بننا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ غلط تھا, ورنہ بند نہ ہوتی. اب ڈیفینڈ کرے کوئی آج پی ایس پی کو کرے. وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کریں گے اگر ان کو ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے اپنی اس پرفارمنس کا, جب اس زمانے کا, جب پی ایس پی بنائی, جن حالات کو دیکھے, تو آپ کو بھی اپنے سیاسی ایکیومن کو تھوڑا سا چیک کرنا ہوگا. میں بڑا بھائی ہوں, تو پھر آپ یہ بڑا بھائی کب بٹھا رہا ہے خالد مقبول صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک ساتھ؟ دیکھیں میں بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ بات کروں, کیونکہ اب تک تو ساری زیادہ آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بات کر رہی ہے, تو سارا کریڈٹ آپ ہی کو کیوں جائے, تھوڑا کریڈٹ ہم بھی آپس میں لیں, اور ہم بھی تھوڑی بیٹر سینس جو ہے وہ سوجھ بوجھ قائم ہو, اور سب ان ایشوز پر جائیں جو اگلے بلدیاتی انتخابات کے لیے تنظیم میں 35-40 سال سے کم عمر کے بیٹے بیٹیوں کی جو ضرورت ہے اس کو ہم فل کریں, جو گیپ ہے, اور پھر انتخابات کے لیے جو ہمیں کینڈیڈیٹس طے کرنے ہیں اگلے سال, تو اس میں ہم 50% 35 سال 40 سال سے کم عمر کے امیدوار دیں, بیٹے اور بیٹیاں, تبھی تو یہ چیزیں آگے جائیں گی. ورنہ تو آپ تین بڑی باتوں کی آپ دعویٰ نہیں لیکن خواہش کر رہے ہیں اگلے کچھ ماہ میں. ایک ہے کہ پارٹی کا الیکشن اکتوبر میں ہو جائے گا, ایک ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صاحب کے درمیان اختلافات کم ہو جائیں گے, اور ایک کامران ٹیسوری صاحب بحال ہو جائیں گے. یہ آپ کی تین بھائی ہمارے پاس دعوے نہیں لیکن آپ کے خیالات. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کانفلکٹ ہے نا, ڈسپیوٹ ہے, ایک ہوتا ہے اس کا ریزولوشن کہ آپ حل کر دیں, ایک اس کی ہوتی ہے مینجمنٹ. اگر ریزالو نہ بھی ہو تو مینج تو کیا جا سکتا ہے نا یار. جس طرح درد کبھی حد سے بگڑتا ہے تو کہتے ہیں پین مینجمنٹ ہی کر لو. اگر 35-40 سال کی عرق ریزی کے بعد, اس دست کی سیائی کے بعد, اگر مینجمنٹ کا آرٹ بھی ہمارے پاس نہ ہو, اور نوابزادہ نصر اللہ کی اتنی روح بھی ہم نے امپورٹ نہ کی ہو, تو پھر میرے خیال میں تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, ہوا؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہے ایم کیو ایم نا, تو صرف یہ ایم کیو ایم کا اندرونی مسئلہ صرف ایم کیو ایم کا ہی نہیں ہے. لارجر پرسپیکٹ میں کراچی کے اندر بھی اگر ویکیوم ہے, لوگ ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ایم کیو ایم میں یہ کلیئر انٹینشن ہے میرے تمام کارکنوں کا کہ ہمیں آگے بڑھنا, اور ہمیں نوجوانوں کو بھی آگے لا کے ان کے حوالے کرنا. بہت شکریہ. تو پھر اس کے اندر یہاں کا پیس اور یہاں کا امن بھی ایم کیو ایم کے اندر کی کسی بھی ایسی سچویشن میں, کراچی کے حالات سے بھی اس کا تعلق اللہ نہ کرے